الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال صفر المظفر میں ہم جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کا عرس مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ اس سال میں یہاں موجود نہیں تھا، وہ پروگرام نہ ہو سکا تو دل میں خلش تھی اور ایک پریشانی تھی کہ ہم والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک نہیں پیش کر سکے، تو ہم نے سوچا یہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ہم والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، تاکہ جب محبوب کے والدین کی تعریف ہوگی میرے محبوب خوش ہوں گے، اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر برسے گی۔ عزیزان محترم، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں بیت اللہ ہے، اللہ نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، اللہ نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ مطاف ہے، اللہ نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ صفا مروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں حتیم ہے، اللہ نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ مقدس نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ اگر اللہ آگے جملہ نہ ارشاد فرماتا تو یار لوگ کہتے دیکھا یہ جو اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، وہاں پہ چونکہ شاعر ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا تاکہ کل جب عاشق بتائیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ رب قسمیں اس وقت شہر کی اٹھاتا ہے جب وہ شہر والا مصطفیٰ اس شہر میں ہو۔ یہ شہر مکہ محبوب کا ہے، اب بھی محبوب کا شہر ہے، تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہے۔ یہ جو لا ہے نا، بعض اوقات یہ قسمیہ بھی ہوتا ہے۔ اب اسی پر بات کریں تو کافی وقت درکار ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں شہر مکہ کی، محبوب جب آپ اس میں جلوہ گر ہے۔ اب یہ علماء کی بحثیں ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ کسی نے کہا مکہ افضل ہے، ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں۔ کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل ان کے بھی بڑے مضبوط ہیں۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور اگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے حضور والا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، وہ فرماتے ہیں جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے مدینہ افضل ہے۔ دلیل پیش کیا کرتے ہیں؟ دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ جانتے ہیں، آپ مسجد شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوا کرو، ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ آپ کی مسجد کا حکم ہے یا دوسری مساجد کا حکم ہے، مگر مدینے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تم مدینہ شریف جاؤ، دنیا کائنات کی جتنی مساجد ہیں، دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا، اور جب مدینہ شریف جاؤ گے تو مسجد نبی شریف کے امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا۔ بڑے بڑے ازکیاء کو دیکھا، صوفیاء کو دیکھا، علماء کو دیکھا، وہ بائیں سائڈ پہ بیٹھتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا جب سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یار یہ بائیں سائڈ پہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر ثواب زیادہ کیوں ملتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار محبوب کا روزہ بائیں سائڈ پہ ہے۔ پھر ایک خیال دل میں آتا ہے یار روزہ تو بائیں سائڈ پہ ہے، لیکن جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں جب کوئی آئے گا بائیں سائڈ پہ زیادہ ثواب ہے، اس وقت تو روزہ بنا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس وقت تو روزہ پاک بنا ہی نہیں تھا۔ جب محبوب نے فرمایا میری مسجد میں بائیں سائڈ پہ جو بیٹھے گا، امام کے بائیں سائڈ پہ نماز پڑھے گا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ مسجد نبی شریف میں بائیں سائڈ پہ جو بیٹھے گا ثواب زیادہ ملے گا۔ جو ثواب زیادہ ملے گا اس وقت تو روزہ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اور عفا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، جب تمہاری مسجد میری مسجد کی مانند نہیں ہو سکتی، تم میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تمہاری مسجد میری مسجد کی مانند نہیں ہو سکتی، تم میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ بہرحال ایک عاشق جاتا ہے مدینہ شریف میں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، مسجد نبی شریف میں حاضری ہوتی ہے، دیکھتا ہے مسجد نبی کے در و دیوار کو، رہتا ہے یاد سرکار میں۔ جب پہنچتا ہے محبوب کے روضے پر، دل میں خیال آتا ہے شریعت نے دائیں سائڈ کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، لیکن جب میں مسجد نبی شریف میں آیا ہوں محبوب کا روضہ بائیں سائڈ پر ہے، آخر کیوں ایسا ہے؟ توجہ ہے؟ بائیں سائڈ پر روضہ کیوں ہے؟ ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور جب آنکھ سے آنسو نکلیں محبت رسول میں، عشق رسول میں، پھر جس کے لیے آنسو نکلے ہیں وہ متوجہ نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ محبوب کی یاد میں محبت میں آنسو نکلے، جان کائنات نے دیدار کروایا۔ محبوب کی زیارت ہوئی، عاشق نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آیا ہوں، عجیب بات ہوئی ہے، دائیں سائڈ پہ کھانا کھائیں دائیں ہاتھ سے، پانی پئیں دائیں ہاتھ سے، قرآن کو ہاتھ لگائیں دائیں ہاتھ سے، بیت اللہ کو ہاتھ لگائیں پہلے دائیں ہاتھ سے، دائنی طرف کی بڑی اہمیت ہے، حضور آپ کا روضہ بائیں سائڈ پر ہے، میں عاشق ہوں، عاشق تو محبوب کے حسن کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے، حضور والا بائیں طرف ڈیرے لگائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بولتے رہو یار، لگتا ہے آپ لوگوں کی رات کی نیند پوری نہیں ہے، یہ جمعے والے دن نیند پوری کر کے آیا کریں، اس طرح بیٹھیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے نعت خواہ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کرو، زور سے سبحان اللہ کہو، یعنی پورا نچا کے رکھتے ہیں، اور پھر جب آتی ہے نا کسی خطیب کی باری، یا تو نعت خواہ چلے جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں، یہی حال سب کا ہے۔ تو آپ نے مہربانی کرنی ہے
میرے پاس تو جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، میں کہوں گا جو دونوں ہاتھ کھڑے کرے گا جنت میں جائے گا، میں کہوں گا جو اتباع مصطفیٰ کرے گا جنت میں جائے گا۔ میرے پاس ایسی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ میں نے پڑھی ہے کہ پہلے ایک ہاتھ کھڑا کرو گے، پھر دو کرو گے، پھر زور لگاؤ گے اور پھر سبحان اللہ کہو گے تو تم مدینے جاؤ گے، وہاں جاؤ گے۔ ایسا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، تینوں کرو، جو کرو جو ہے نا رفع الیدین کرو یا کچھ اور کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے اتباع مصطفیٰ میں اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ بہرحال جاگنا شرط ہے، کیونکہ آپ آئے ہیں سننے کے لیے، تو سننے کے لیے جاگنا شرط ہے۔ پھر مجھے بات بھول جاتی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا عاشق زار بیٹھا ہوا ہے، روتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر جگہ میرا محبوب نمایاں ہو۔ عاشق کے دل کی تڑپ یہ ہے کہ جیسے ہی میں جاؤں مسجد نبوی میں پہلے نظر محبوب کے روزے پر پڑے۔ روزہ پاک بائیں سائڈ ہے، محبوب کا دیدار ہوا، محبوب سے عرض کیا آقا دائیں سائڈ کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، روزہ آپ کا بائیں سائڈ پر ہے۔ دل میں عجیب خلش آ گئی ہے، عجیب معاملہ ہو گیا ہے، حضور بائیں سائڈ پہ روزہ آپ کا کیوں ہے؟ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہارا وجود ہے ایک یہ عمارت کی مانند ہے، اس میں بہترین حصہ کون سا ہے؟ اس نے کہا حضور دل ہے۔ فرمایا دل کس طرف ہے؟ کہا بائیں طرف ہے۔ فرمایا یہی وجہ ہے جب دل بائیں طرف ہے تو دل بر کا ڈیرا بھی بائیں طرف ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ طواف کرنے جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایسے الٹی سائڈ پہ شروع ہو جائیں۔ کہا وہ بھی گھر ہے یہ بھی گھر ہے، ذرا کنیکشن جڑے گا تو یہ مزکہ مصفہ مجلہ ہوگا نا۔ طواف بھی اس طرح ہے، بائیں طرف سے، دائیں طرف سے نہیں ہے۔ اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے آقا جب مدینے مکے میں تھے، مکہ افضل تھا، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ دلیل کیا خوبصورت دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں، فرماتے جب تم مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو ثواب زیادہ ہے۔ اب مسجد کا حصے تین ہے، ایک مسجد کی بلڈنگ ہے، ایک مسجد کا برآمدہ ہے، ایک مسجد کا صحن ہے۔ مجھے آپ بتائیے اگر مسجد کا امام مصلی اٹھائے اور برآمدے میں جا کے بچھا دے تو صف تو کون سی ہوگی؟ جو امام کے پیچھے پہلی صف ہوگی، اور ثواب بھی دائیں سائڈ پہ ہوگا۔ اگر کبھی مصلی اٹھا کر صحن میں چلا جائے اور پیچھے جو صف بنے گی دائیں سائڈ کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو حضرت جب آپ کی مسجد کا امام مصلی بدل لے، شرف بدل جاتا ہے، تو نبیوں کا امام جگہ بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے۔ جب مکے میں تھے مکہ افضل ہے، جب مدینے میں آئے مدینہ افضل ہے۔ تو یارو توجہ کی بات یہ ہے، محبوب جس شہر میں رہے اللہ کو وہ شہر پسند ہے، اس کی قسم اٹھائے۔ جس مدینے میں چلا جائے، ہجرت کا حکم ہو جائے، رب کو وہ جگہ اتنی پسند ہے جہاں محبوب قیام کرے، تو پھر جس پشت میں محبوب رہتے ہوں گے، پھر جس ماں کے شکم عطر میں محبوب رہتے ہوں گے، آپ پہنچے نہیں میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تصوف کی مجلس ہے، تصوف کی مجلس ہے۔ تو حضور والا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ لوگوں نے لکھا اس طرف مت جائیے، ذرا دیکھیے جس شہر میں محبوب قیام پذیر ہو جائے، محبوب قیام پذیر ہو جائے، رب قسمیں اٹھائے۔ اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکے میں رہے محبوب کا شہر مکہ رب کو پسند، اور محبوب مدینے میں رہے مدینے کا شہر رب کو پسند، تو یہ محبوب جن جن پشتوں میں رہا وہ پشتیں بھی رب کو پسند، ماں کے شکم میں رہا وہ ماں بھی رب کو پسند۔ یعنی کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرم کیا کہ محبوب
ان کے شکم عطر میں جلوہ گر ہوئے۔ اور آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ جہاں محبوب تشریف فرما ہے نا، وہ حصہ جو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدسہ سے جڑا ہوا ہے، وہ آج بھی عرش اعظم سے افضل۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور غزالی زمان راضی دوراں سیدی و سندی حضور سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے مدینہ شریف کے اندر، آپ جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں اور سرکار کے روضہ کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اعتراض کرنے والے معترض نے کہا، ادھر منہ کر کے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اب یہ صوفی بھی تھے، میں سمجھتا ہوں اس وقت کائنات میں ابن عربی کا تحفظ اور ان کی تعلیمات کو جس نے سکھایا ہے وہ دو شخصیات ہیں، یا تاجدار گولڑا ہے یا یہ حضور غزالی زماں ہے۔ ہاں، یہ ذہن نشین رکھیں۔ استدلالات ایسے ہاتھ باندھ کے اس شخصیت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے گنبد خضراء کے مکیں کی ساری توجہ غزالی زماں کی طرف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مولانا فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، دونوں شخصیات آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں، لیکن ایک دوسرے کا نام لے کے معانقہ کیا، تو حضرت مولانا فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ نے سوال کیا، حضور کاظمی صاحب یہ بتائیں جب بندہ حج یا عمرے کے لیے آئے پہلے مکے جائے یا مدینے جائے؟ تو حضور غزالی زماں نے عاجزی کا اظہار فرمایا، فرمانے لگے حضور اگر آپ جیسا شخص آئے تو سیدھا یار کے قدموں میں جائے، اگر میرے جیسا شخص ہے عاجزی کے طور پہ تو پہلے وہ طواف کرے، عمرے کرے، پاک ہو، پھر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو۔ اب تو یہ جو قانون، اب یہ جو بنایا جاتا ہے شیڈول، وہ بندے کی اپنی مرضی کا نہیں ہے حج کے اوپر، وہ تو جیسے ہو جائے گا، جیسا اس کا گروپ بنے گا ویسا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کوئی مدینے جب چاہے حج پہ جا سکتا ہے، جب چاہے مکے جا سکتا تھا۔ تو وہ حضور غزالی زماں محبوب کے روضے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کر دوں، جب ہم لوگ جاتے ہیں محبوب کے روضے کی طرف منہ کر کے مواج شریف کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسألک الشفاعت، حضور ہم آپ کے پاس شفاعت کا سوال کرتے ہیں۔ جو سوال کرتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں، جو سائل ہے میری زبان میں اس کو منگتا کہتے ہیں، اور جو منگتا ہوتا ہے وہ جب کسی سے کچھ مانگتا ہے اس کی طرف منہ کرتا ہے یا پشت کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے تم در رسول پہ کھڑے ہو، شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہو، جیسے بھیک مانگنی ہے دیکھنا بھی ادھر ہی ہے۔ تو حضور غزالی زماں نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، کہا حضرت آپ نے ادھر منہ کیوں کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں محبوب سے شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہوں نا۔ اس نے کہا آپ سرکار کے روضہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہا میں سرکار کے روضہ پاک کو عرش اعظم سے بھی افضل سمجھتا ہوں، عرش اعظم سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ بتاؤ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں زائد دوں گا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اگلا مرتبہ اور درجہ دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی دیتا ہے۔ کہا یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حیات تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ نہیں؟ جی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ نے کہاں بھیجا؟ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ۔ بتاؤ اب وہاں پہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی کر رہے ہیں۔ تو کہا قانون تو یہ کہتا ہے قرآن کا، اب اس کو چوتھے، پانچویں اور چھٹے، ساتویں آسمان پہ جانا چاہیے تھا، مگر وہاں نہیں جائیں گے، شکر بھی کر رہے ہیں۔ اب جب وہ آئیں گے تو در رسول پہ آئیں گے، سرکار کے روضے پہ آئیں گے، پھر یہاں وصال ہوگا، سرکار کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ تو فرمایا میں اس لیے سرکار کے روضے کو عرش اعظم سے افضل سمجھتا ہوں کہ شکر کرنے والا ادھر آگے نہیں جا رہا بلکہ یار کے قدموں میں آ رہا ہے۔ اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے میری قبر پہ کھڑے ہو کر کہیں گے یا محمد، تو میں اپنی قبر سے ان کو جواب عطا فرماؤں گا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو محبوب جہاں پہ جلوہ گر ہوں، اللہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے، محبوب جہاں پر جلوہ گر ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جہاں بھی محبوب رہے، اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم. بلکہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جو اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، فرماتے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک انبیاء کرام بالخصوص جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے ہیں اور جنتی ہیں، اور جب اللہ فرما رہا ہے محبوب جہاں آپ ہوتے ہیں ہم آپ کو تکتے رہتے ہیں، جہاں آپ ہوتے ہیں ہم آپ کو تکتے رہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہوتے ہیں، نجاست والی جگہ پہ خدا نہیں تکتا، طیب و طاہر جگہوں پر خدا دیکھتا ہے. تو جہاں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، قرآن کہتے ہیں الذی یراک حین تقوم، آپ جہاں بھی رہے ہم دیکھتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے. تو فرمایا آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے الذی یراک حین تقوم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں یار؟ تو عزیزان محترم پھر فرمایا ووالد وما ولد، قسم کھاتا ہے باپ کی اور اولاد کی. اب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس قسم سے مراد حضرت آدم حضرت ابراہیم ہے، اور جب قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، باپ کی بھی قسم اور پیدا ہونے والے بیٹے کے بھی قسم. اب پیدا تو محبوب ہوئے ہیں، باپ جناب عبداللہ ہیں، تو جس باپ کی قسم خدا اٹھاتا ہے اس باپ کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے اثرات نمایاں ہیں. میں نے عرض کی اے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا اے عائشہ آج رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیے، اپنے والدین کو آواز دیجئے. اللہ نے اپنی قدرت سے میرے والدین کو زندہ فرما دیا، آج میں اپنے والدین کو کلمہ پڑھا کے آ رہا ہوں. اعتراض کرنے والے نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جائے تو دوبارہ کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا وہ تیری نماز ہے، قضا ہو جائے تو وہ دوبارہ آ نہیں سکتا، مگر یاد رکھو علی کی نماز تھی تو میرے آقا نے سورج کو لوٹا کے نماز پڑھائی ہے. تو جو سورج کو نبی لوٹا کے نماز پڑھا لیتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کو زندہ فرما کر بھی کلمہ پڑھا سکتا ہے. کلمہ پڑھا سکتا ہے. عزیزان محترم یہ تو آپ کے والدین کی بات ہے، جتنی سیرت کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں. ایک قبیلہ آتا ہے، دو معجزے ہیں ملا کے، تو میں ان کو علیحدہ علیحدہ ملا کے پیش کر رہا ہوں کہ جی ہماری بچی تھی، ہم نے زندہ درگور کر دی یا کنویں میں پھینک دی. یہ دونوں باتیں موجود ہیں. تو حضور اگر آپ اس کو زندہ فرما دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. جب وہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ مجھے اختیار نہیں ہے، سیدھے تشریف لے گئے اس کی قبر پہ. میرے آقا نے اس بچی کو آواز دی، اللہ نے زندہ فرمایا، بچی زندہ ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا بچی جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جان کائنات ہیں، جان عالم ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کی وجہ سے دنیا بنی ہے، آپ کی وجہ سے رب نے فرمایا محبوب آپ نہ ہوتے میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، جنت نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، بلکہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. تو جو آپ کو مانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، وہ کامیاب ہے. اور جس نے جانا بھی ہے جان بوجھ کے پھر نہیں مانا وہ خائب و خاسر ہوا ہے. تو حضور والا میں تو آپ کی عظمت کو جانتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بیٹی جب تو جانتی ہے اب بتا، تو اب زندہ ہو چکی ہے، یہ اپنے والدین کے پاس
جانا چاہتی ہے یا اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہے؟ میرے محبوب کا اختیار دیکھیں، بچی بچپن میں فوت ہوئی تھی، عرصہ گزر چکا تھا، قبیلے والے آتے ہیں، حضور اس کو زندہ فرماتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم نے والدین کے پاس جانا ہے یا رب کے پاس جانا ہے؟ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے کئی ہزار گنا زیادہ مہربان پایا ہے، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کروں گی۔ تو کسی اور کی بچی دنیا سے چلی جائے تو محبوب اس کو قبر سے زندہ فرما دیں، تو والدین مصطفیٰ پر تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو کہ محبوب اپنے والدین کو زندہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے زندہ بھی کیا ہے، کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ زمانہ فترت کی بات آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول مبعوث نہ فرما دیں ہم کسی پر عذاب نہیں بھیجتے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار تم جو نبی کا میلاد مناتے ہو، تم جو نبی کا میلاد مناتے ہو، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکے میں کسی نے میلاد منایا تھا؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے، جو ایمان والے تھے وہ جناب عبد المطلب تھے، جو ایمان والے تھے وہ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ تھی۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، جانور ذبح کیے، مینڈے ذبح کیے، آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ عقیقے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ میلاد کا ہوتا ہے، اور ولادت کو میلاد کہتے ہیں، انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، آپ اس کو سالگرہ کہتے ہیں۔ تو اب جو ایمان والے تھے انہوں نے تو نبی کی ولادت پہ لنگر بھی پکایا ہے اور عقیقہ بھی کیا ہے، تو باقی تھے کافر، کافر نبی کا میلاد نہیں مناتے، مسلمان ہی منایا کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کوئی مسلمان ان کے علاوہ تھا نہیں، تو جو مسلمان نہیں تھے وہ میلاد کیسے مناتے؟ مسلمان ہی میلاد مناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، میں اس کو جرأت نہیں کہوں گا، جو نبی پاک کے والدین کے ایمان اور اسلام اور جنتی ہونے پر ڈسکشن کرتے ہیں اور اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ابو لہب قطعی کافر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، مگر ان کی بیٹی تھی، ابو لہب کی بیٹی تھی حضرت سبیہ، حضرت سبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہو گئیں۔ ابو جہل جو ہے کیسا خناس صاحب جانتے ہیں، ان کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرقانی شریف میں یہ بات موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت سبیہ کہیں سے گزرتی یا اکرمہ گزرتے، لوگ تانا دیتے جہنمی باپ کی جنتی اولاد۔ جب یہ بات کرتے ان کو تکلیف ہوتی، ایذا پہنچتی، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مجھے اس طرح ہمیں لوگ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت پڑتی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یارو جو کوئی سبیہ کو کہے کہ تمہارے والدین ایسے ایسے ایسے، تو قرآن نازل ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذاب پہنچائے گا وہ لعنتی بھی ہے، دردناک عذاب کا بھی مستحق ہے، اور جو والدین رسول پر بات کرے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا، وہ تو لعنت کی حدیں ہی کراس کر چکا ہے، شاید وہ اس معیار تک پہنچ چکا ہے کہ لعنت بھی شرمندہ تعبیر ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ جاتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلاتے ہیں۔ جب دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان چمڑے کا تھا، اوپر مختلف داغ اور دھبے لگے ہوئے تھے، گوشت کے، شوربے کے، سالن کے نشانات تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے انس بن مالک اتنا یہ دسترخوان خوبصورت ہے مگر اس کے اوپر سالن کے داغ لگے ہوئے ہیں، گھی لگا ہوا ہے، اس کو اگر دھو دیا جائے
دعوت میں ہم آئے ہیں تو دعوت کا حسن اور نمایاں ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا اس کو ابھی دھو دیتے ہیں۔ انس بن مالک نے صابن استعمال نہیں کیا، کوئی سرف استعمال نہیں کیا، دسترخوان کو سیدھا اٹھایا، تنور میں آگ جل رہی تھی، دسترخوان اس میں ڈال دیا، اور جب دسترخوان نکالا تو دسترخوان صاف ستھرا تھا، میل جل چکی تھی، وہ جناب والا نشانات مٹ چکے تھے۔ اے انس بن مالک، عجیب بات ہے، یہ دسترخوان دھویا نہیں، آگ میں ڈالا ہے، یہ جلا کیوں نہیں؟ آگ تو چمڑے کو جلا دیتی ہے۔ تو حضرت انس نے جواب دیا، ایک دن جانے کائنات میرے گھر میں آئے تھے، تشریف لائے تھے، ہم نے کھانا بنایا تھا، لنگر سرکار کو پیش کیا تھا، جان عالم نے کھانا کھانے کے بعد اسی دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے تھے، جب محبوب نے ہاتھ صاف کیے ہیں، آپ نے اپنا منہ مبارک تھوڑا سا اس سے صاف فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب یہ میلا ہوتا ہے مجھے پتہ لگ گیا جس کو محبوب قریب کر لیں، جس پہ محبوب ہاتھ رکھ دیں، پھر اس کو آگ نہیں جلا سکتی، حجر اسود کو آگ نہیں لگاتی، حجر اسود نہیں ڈوبتا، محبوب کے لب ناز حجر اسود پہ لگے ہیں، تو جس چیز پہ محبوب ہاتھ رکھ دیں اس کو آگ جلا نہیں سکتی۔ تو یارو دسترخوان پہ میرے محبوب کا ہاتھ آئے وہ جلتا نہیں، تو جس پشت میں میرے مصطفیٰ رہے ہیں، جس شکم میں میرے مصطفیٰ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں میرے مصطفیٰ کے والدین پر، لاکھوں حضور کے وسیلے سے لاکھوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج پھر ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، اس کا بھی جواب دیتا چلوں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر۔ ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے گا، وہ وقت یاد رکھیے۔ سیرت کی کتابیں ایک ایسا درد بیان کرتی ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، مدینے سے سفر کر رہی ہیں، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ بیمار ہو جاتی ہیں، پھر قریب المرگ وصال کا وقت آتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام آنسو بہاتے ہیں، اماں جان آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا میں ایسا طیب و طاہر بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ قیامت کا دن کیسا عجیب ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کی اماں کہے گی میرا بیٹا بڑی عظمت والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی اماں کہیں گی ہمارا بیٹا عظمت والا ہے، پھر حضرت سیدہ آمنہ کیا فرمائیں گی، تمہارے بیٹے سارے عظمت والے ہیں، ذرا میری عظمت تو دیکھو، میرا بیٹا کتنی عظمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام رو پڑے، جانے وہ کیسا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ نے وصال فرمایا ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ وہاں صرف حضرت ام ایمن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کس طرح میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے ہاتھوں سے اپنی اماں کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی، قبر بنائی ہوگی، وہ ایک منظر ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر کافرین اور مشرکین کے طعنے برداشت کیے، ہجرت کی، پھر جب مکہ فتح ہوا 10,000 لشکر جرار، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، وہ فاتح بن کر عالم دنیا میں پھیلنے والے وہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جب آ رہے ہیں، ماں کی یاد آئی، مقام ابوا سے گزرے، آکے محبوب علیہ السلام اپنی اماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا ہے؟ نہیں، یہ منصب نبوت پر فیض ہے، دنیا کے معاملات ایسے ہیں، اماں جان آپ کا بیٹا آپ کو نہیں بھولا، اگر آپ حیات ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری اماں مجھے آواز دیتی، میں لبیک یا امی کہہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پھر آپ نے محبوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کی تو اللہ نے منع فرما دیا۔ اب یہاں ملا جی سکپ ہو گئے، اس نے کہا دیکھو جی بات یہ ہے، اگر بخشش کرنی ہوتی یا بخشش شدہ ہوتی تو اللہ کے نبی کو اللہ نے منع کیوں فرمایا ہے؟ میں نے کہا تیرا دماغ درست نہیں، تو اصل بات کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی عاشق استاد کی ضرورت ہے،
کسی عارف استاد کی ضرورت ہے، کسی ادیب استاد کی ضرورت ہے۔ بھلا بے ادبوں سے قرآن کون سیکھے گا؟ بے ادبوں سے حدیث کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو کسی عاشق کے پاس جا، وہاں پوچھ حدیث کیا ہے۔ ارے اور کہیں نہیں تو امام بدر الدین عینی کی خدمت میں چلا جا، امام حجر عسقلانی کی خدمت میں چلا جا، شارحین بخاری جتنے ان کے پاس چلا جا، امام قسطلانی کے پاس چلا جا، امام زرقانی کے پاس چلا جا، اور کہیں نہیں جاتا تو غزالی زماں کی خدمت میں آ جا، تاجدار گولڑا کی خدمت میں آ جا۔ یہ عالم بھی ہیں، یہ عارف بھی ہیں، یہ صوفی بھی ہیں، یہ اولیاء بھی ہیں، اولیاء میں سے بھی ہیں، یہ اذکیاء میں سے بھی ہیں، یہ نوقبا میں بھی ہیں، یہ نوجبا میں بھی ہیں، یہ الفاظ بھی رکھتے ہیں، یہ برکات بھی رکھتے ہیں، یہ نگاہ سے پڑھاتے بھی ہیں، نگاہ سے پلاتے بھی ہیں۔ ذرا ان کی خدمت میں آ۔ بات کیا ہے دراصل؟ مسئلہ سمجھیے، میری طرف دیکھیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے کہا اے اللہ میرے نبی کو بخش دے؟ کیوں نہیں کہتے؟ مسئلہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرو، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہے۔ اب جو معصوم ہیں اس کے لیے کوئی کہے اللہ بخش دے تو وہ معصوم سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جو بندہ اپنے نبی کی بخشش کے لیے دعا کرے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، اسلام زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معصوم کے لیے بخشش کی دعا مانگنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ معصوم تو جو ہیں وہ انبیاء ہیں، اور غیر انبیاء محفوظ ہیں۔ چھوٹا سا بچہ آپ کا فوت ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھتے ہیں؟ آپ جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں بخش دے اور شافع اور مشفع بنا۔ جو آپ کے گھر میں ہو، بچے نے کوئی خطا نہیں کی، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر محبوب علیہ السلام نے وہ دعا اس لیے روکی ہے کہ معاذ اللہ کوئی خطرہ تھا، تو پھر تو آپ سچے۔ پھر اللہ نے کیوں قرآن میں فرمایا؟ اللہ فرماتے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جس کا ایمان خطرے میں اس کی قبر پہ نہ جاؤ۔ قبر پہ جانے کی اجازت تو رب نے دی ہے، تو جو نبی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، وہ اپنی ماں کی قبر پہ رب کی مرضی کے بغیر جاتا کیسے ہے؟ قبر پہ جانا اس کی علامت ہے کہ حضرت سیدہ کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مگر دعا نہ مانگنا اس لیے ہے محبوب آپ دعا مانگیں گے، کل کو یہ ملا کہیں گے دیکھو بخشش کی ضرورت تھی تو محبوب نے دعا مانگے۔ محبوب مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کی اماں بخشائی ہے، جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اگلا مسئلہ سنیں۔ اب آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے اور میرا گلا بیٹھ رہا ہے، تو میں بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں، کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو تقریر نہیں ہوتی۔ آپ تو ابھی یہاں سے نکلیں گے، سو جائیں گے، پھر ہم نے اور پروگرام کرنے۔ آپ لوگوں کی وفائیں ویسے نہیں بھول سکتے، سنی عالم آپ لوگوں کی وفائیں نہیں بھول سکتے۔ بس آپ میری زبان نہ کھلوائیں، بہتر یہی ہے جس کام کے لیے وہ کریں اور روانہ ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میری اولاد جہنم میں نہیں جائے گی، کیونکہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام ہے آزاد کرنے والی۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ کی بیٹی بھی جہنم سے آزاد ہے، اولاد فاطمہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اور محب اولاد فاطمہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ تو لہٰذا طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، گولڈے شریف کے مریدو، تمہیں طبرانی شریف نہ نظر آئے تو مہر منیر پڑھ لینا، اس میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ تاجدار گولڑا کے ملفوظات میں مہر منیر میں یہ بات موجود ہے، یہ طبرانی کی حدیث موجود ہے، جہاں سادات کے بارے میں باب ہے، اس کے اندر پہلے ابتدائی صفحوں میں پہلے بابوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ مہر منیر میں یہ حدیث پاک نقل ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا میری اولاد جہنم میں نہیں جائے گی، میری اولاد جہنم میں نہیں جائے گی۔ عقیدے
عقیدہ جس کا بہتر ہوگا۔ ویسے میں نے ایک جگہ حدیث بیان کی، میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا اہل عرب کی عزت کرو، کیونکہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے، مگر جس کا عقیدہ اچھا ہو۔ تو ایک صاحب کہنے لگے اس میں عقیدے کے تو الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہے، تو آپ ابو لہب کی قبر پہ حاضری دیا کریں، ابو جہل کی قبر پہ حاضری دیا۔ نہیں جا سکتے، کیوں؟ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے بھی تو انگلش نہیں بولی، نہیں سمجھ آئی بات ہے، میں نے بھی تو کوئی اور زبان استعمال نہیں کی، اسی میں کہا ہے جس کا عقیدہ اچھا وہ عربی اچھا، تو جس کا عقیدہ اچھا وہ سید اچھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ سادات کا احترام ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ توجہ ہے آپ؟ سنی ہو سید ہو جہنم میں نہیں جائے گا، بس سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کرے اعمال بھی سارے سادات کے اچھے ہو جائیں، تاکہ ان کے اعمال اچھے ہوں تو ان کی نانا جو ہیں ان سے خوش ہو جائیں، آمین۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا میری اولاد جہنم میں نہیں جائے گی۔ طبرانی شریف، امام طبرانی سے پوچھیے گا حدیث کیوں لائے ہے، مجھ سے نہ پوچھیے گا، حق ہی نہیں بنتا مجھ سے سوال کرنے کا، میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ ہر انسان کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے۔ اصل جو ہے والدین ہوتے ہیں، فرع اولاد ہوتی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کا نصاب نکالتے ہیں تو اصل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہماری اصل ہمارے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ہماری فرع ہماری اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتیاں ہیں۔ تو اصل اور فرع یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو قانون فرع کے لیے ہے وہی اصل کے لیے ہے۔ تو جس کی نسل جہنم میں نہیں جا سکتی، اس نبی کی اصل کا ایمان کیسا ہوگا؟ کیسے کتنے بڑے جنتی ہوں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت بی بی ہاجرہ صفا مروہ پہ جائیں، اللہ فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جہاں بی بی ہاجرہ ولیہ ہیں، نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے یا نبی کی بیوی ہے، تو جہاں پر بی بی ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، اللہ فرمائے وہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور جہاں قدموں سمیت سیدہ آمنہ آرام فرما ہے، وہ کتنا بڑا مقام ہوگا، کاش کوئی اس بات کو سمجھے۔ اچھا، کچھ جانور ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کچھ جانور جنت میں جائیں گے۔ جنت تو ویسے جانوروں کے لیے تو نہیں بنی، جنت جانوروں کے لیے نہیں بنی، لیکن پھر بھی جائیں گے۔ ان میں کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ اصحاب کہف کا کتا جائے گا۔ کتے نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ کتے تو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جنت میں جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں جائے گا۔ عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا۔ گدھے والا جنت میں جاتے ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے، اصحاب کہف کے کتے کو حضرت انسان کا لبادہ پہنا کے پھر بھیجا جائے گا، باقی جانوروں کو مینڈا بنا کے پھر بھیجا جائے گا۔ باری تعالیٰ ان کو اپنی اصل ہیئت میں کیوں نہیں بھیجنا؟ کہا حلال جانوروں کی ہیئت میں بھیجوں گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے حلال ہونا شرط ہے۔ نہیں سمجھے آپ نے؟ میں نے بہت کچھ کہا ہے، آپ نہیں سمجھے۔ جنت میں جانے کے لیے حلال یا حلالی ہونا، تو حلالی تب ہوگا جب نبی کا وفادار ہو، صحابہ کا وفادار ہو، اہل بیت کا وفادار ہو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ کہ 40 دن یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ ارے جو مچھلی یونس علیہ السلام کو 40 دن پیٹ میں رکھے وہ تو جائے گی جنت میں۔ ارے جو سیدہ آمنہ میرے مصطفیٰ کو 9 ماہ اپنے شکم عطر میں رکھے
وہ کتنی بڑے اعلیٰ جنت میں جلوہ گر ہوں گے۔ آخری بات اور تقریر ختم۔ علماء تشریف فرما ہے، ہفتے والے دن قرآن پاک میں یوم سبت جو تھا، اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار منع فرمایا تھا، مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا، اور فرمایا اگر تم شکار کرو گے تو میں تمہیں کیا بنا دوں گا؟ بندر بنا دوں گا، اور تفاسیر میں تو خنزیر بنا دوں گا، اور بھی کئی ہیں، بہرحال شکل مسخ کر دوں گا۔ چلے میں یہ ترجمہ کر لیتا ہوں، شکل تمہاری بگاڑ دوں گا، یعنی شکلیں بگاڑ دوں گا، بس اس بات کو رکھیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہفتے والے دن منع کیوں تھا کہ شکار نہیں کرنا؟ آپ روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، یہ نہ ملے تو تفسیر نعیمی اٹھا لیں، اس کو کھولیں، تھوڑی تکلیف کریں، ورق گردانی کریں، وجہ ڈھونڈیں کہ ہفتے والے دن شکار منع کیوں تھا۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن اللہ نے ذمہ لگایا تھا کہ وہ مچھلی جس نے میرے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی ساری مچھلیاں، اس کی زیارت کو جایا کرو، اس کی زیارت کو جایا کرو۔ اب جو زیارت کرنے والی مچھلیوں کو پکڑے گا، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ تو جو مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھے، اب جو اس کی زیارت کو مچھلی جائے، جو اس کو پکڑے، اس کے چہرے شکلیں بدل دی جائیں گی۔ تو جو سیدہ آمنہ، جو محبوب جلوہ گر رہے شکم عطر میں، ان کے زائرین کو پکڑے، جتنا چہرے پہ نور برس رہا ہے، دیکھ آپ بھی رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کاش کہ تم اپنے علماء کی قدر کرو۔ میں بڑے وثوق اور چیلنج سے کہتا ہوں، سارے علماء کی تصویر اکٹھی کر لو اور اپنے سنی علماء کی تصویر بھی ملا کے دیکھو، جو چہرے پہ حسن اور انوار و تجلیات کی بارے سنی علماء کے چہرے پہ، خدا کی قسم کسی جگہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے چہروں پہ عقیدے کا نور ہے، محبت رسول کا نور ہے، ادب رسول کا نور ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے پیران عظام، ہمارے مشائخ کرام، ان کے چہرے انوار و تجلیات کا مرکز ہیں، ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے۔ کیوں نہ یاد آئے؟ جب جان عالم نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، کچھ چہرے ایسے ان کو دیکھتے ہی زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔